بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے چینل طریق النور میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ ہم حاضر ہیں تاریخ فلسطین سیریز کے چوتھے حصے کے ساتھ۔ 1967 میں تقریباً 10 سال گزر چکے تھے اسرائیل کو غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کے علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے۔ 1960 سے 1980 کے دورانیے میں بہت سی اسرائیلی کالونیاں بننا شروع ہو گئیں۔ اسرائیل نے وہاں رہائشی عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ان کالونیوں میں گھروں کی قیمتیں بہت ہی سستی کر دی یہودیوں کے لیے۔ کچھ یہودی وہاں سستے گھروں کی وجہ سے منتقل ہوئے اور دیگر روزمرہ کی سہولیات یہودی لوگوں کے لیے آسان بنا دی گئیں۔ کچھ لوگ وہاں اپنے یہودی حکومتی اقدامات کے ساتھ تعاون کے لیے منتقل ہوئے۔ کچھ یہودی اس دعوے سے وہاں رہنے چلے گئے کہ پورا فلسطین ہی ان کا ہے، وہ جہاں مرضی رہیں، چاہے وہ فلسطینیوں کی ہی زمینیں کیوں نہ ہوں۔ بین الاقوامی کمیونٹی نے فلسطین کی قبضہ شدہ زمینوں جو کہ یہودیوں نے UN کے پارٹیشن پلان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبضہ کیا تھا مذمت کرتے رہے، مگر یہودیوں نے کسی کی بات نہ مانی اور اپنی ہٹ دھرمی پر اتراتے رہے۔ 1992 میں اسرائیل کے نئے وزیر اعظم جن کا نام تھا یٹزک ربن، اس نے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کو ایک دفاعی تنظیم کے طور پر قبول کر لیا۔ یہ تنظیم فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، جس کے بدلے میں PLO نے بھی اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا، جس کے نتیجے میں اوسلو اکارڈ ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار دونوں ملک امن معاہدوں کے لیے آمنے سامنے آئے، جس کے بعد 1994 میں فلسطین کی اپنی ایک گورنمنٹ قائم کی گئی۔ اس حکومت کو پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی کا نام دیا گیا، مگر اس سب کے بعد اسرائیل اپنی رہائش گاہیں فلسطینیوں کی زمینوں پر بنا چکا تھا اور فلسطینی اپنی ہی زمینوں پر ٹکڑوں کی صورت میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ اب اوسلو اکارڈ تو ہوا، جس کے نتیجے میں ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حصہ A جہاں پر فلسطینی حکومت کنٹرول سنبھالے گی، حصہ B جہاں فلسطینی اور اسرائیلی حکومت مل کر کنٹرول سنبھالیں گے، اور حصہ C جہاں پر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا۔ اب یہاں ہوا یہ کہ ملک فلسطین اب صرف ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کے چند حصوں پر ہی بچ گیا۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم نے PLO کو فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت قرار دیا اور نوبل پیس پرائز بھی حاصل کیا، تو وہاں کے کٹر یہودیوں نے اپنے ہی وزیر اعظم کو 3 گولیاں مار کر مار دیا، اور ان کٹر یہودیوں کا خیال تھا کہ پورا فلسطین ہی یہودیوں کا ہے، مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ سارا مقدس حصہ یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کو یہاں کا ایک ٹکڑا بھی نہ دیا جائے۔ اس کے بعد غزہ میں حماس گروپ نام کی ایک تنظیم جو کہ 5-6 سال سے کام کر رہی تھی، ایک مضبوط جماعت کے طور پر ابھری، اور ان کا مطالبہ تھا کہ PLO جو کہ فلسطینیوں کی پہلی نمائندہ جماعت تھی، وہ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہو رہی ہے اور اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے، جبکہ یہودیوں نے مسلمانوں کی تمام زمینیں ہتھیا لی ہیں۔ اس کے بعد بھی امن معاہدے کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد 1996 کے فلسطینی الیکشنز میں حماس نے بائیکاٹ کر دیا الیکشنز سے۔ تاہم حالات زیادہ بہتر نہ ہو سکے۔ 2002 میں نفرت کی آگ دونوں ہی ملکوں میں بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ لوگ دونوں طرف مارے گئے۔ اس کے بعد اسرائیل نے اپنی کالونیوں کے گرد بڑی بڑی باڑیں لگا کر دیواریں بنانا شروع کر دیں اور فلسطینیوں کی زمینوں کو ہتھیانے کے بعد ان کی زمینوں تک پہنچنے کے راستے بھی بند کرنا شروع کر دیے۔ 2006 میں فلسطین میں الیکشن ہوئے اور فلسطین کی 2 بڑی نمائندہ جماعتیں حماس اور PLO شامل تھیں، جو کہ الیکشن میں مد مقابل تھیں۔ الیکشن کے نتیجے میں
حماس نے PLO کو شکست دے کر الیکشن جیت لیے، جس کے بعد بیٹل آف غزہ کی ایک جنگ ہوئی اور فلسطین میں ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کے درمیان یہ جنگ چھڑی رہی۔ اس جنگ میں فلسطینی آپس میں ہی جھگڑنے لگے۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں حماس نے اپنی حکومت، غزہ اسٹرپ اور PLO نے اور فتح پارٹی نے مل کر ویسٹ بینک میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد فلسطین اور فلسطینی صرف اور صرف ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ میں ہی محصور ہو کر رہ گئے، جہاں پر اسرائیل ابھی بھی اپنی سیٹلمنٹ بناتا جا رہا ہے۔ فلسطینی ٹکڑے بکھروں کی صورت میں رہنے لگے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کی کالونی میں آ کر رہنے لگے اور پھر ہر طرف سے دیواریں کھڑی کر کے آپ کے تمام راستے بند کرنا شروع کر دیں۔ ابھی بھی یہودی یہی چاہتے ہیں کہ پورا فلسطین ان کا ہو جائے اور یروشلم کا تمام حصہ بھی ان کے کنٹرول میں چلا جائے اور مسلمان فلسطین چھوڑ کر ہی چلے جائیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔